اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ دینا فرض ہے۔ کیسے ہمارے استاد نے کیسے غیرت کی ہے قرآن کا، ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ مجھے شادی ملے گی اور انعام ملے گا، وہ تو تیار تھے کہ سزائے موت ہوگی، انگریز حکومت ہے، لیکن اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روکا۔ میں نے حضرت سے 1970 71 اور کچھ حصہ 73 کا پڑھا ہے، اور حضرت ہی کے حکم ارشاد پر بنوری ٹاؤن آنا ہوا، کیونکہ آپ حضرت بنوری کے دیوبند اور شاہ صاحب کے زمانے کے ساتھی تھے، اور جب بنوری ٹاؤن آپ نے قائم کیا تو 7 سال پیدل پہ آپ ساتھ رہے۔ اور حضرت بنوری کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے دل کا سہارا تھا اور میری زندگی کا بڑا آسرا تھا۔ خان کابلی کو خط پہ لکھا ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کا وصال ہو گیا، اب میں اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہوں۔ وہ کراچی میں تھے اور میں جہانگیرے میں، لیکن بہرحال میرا دل مضبوط تھا۔ اب جب سے وہ فوت ہوئے ہیں میں اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہوں۔ الحق کے کسی پرچے میں یہ واقعات آئے، حضرت سے میں نے کافیہ، شافیہ اور تہذیب، بدیع المیزان اور مقامات کفایت المتحفظ بما نہایت المتیقظ، الطریف لادیب الظریف، نفحۃ الیمن، نفحۃ العرب، شرح وقائع آخرین، سبقاً ہمارا 7-8 اسباق یومیہ مجھے پڑھاتے تھے، سارا دن میرے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہتے، بڑا ساتھ، جبکہ حضرت مال و دولت اور جائیداد کے اعتبار سے اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، بہت طویل و عریض جائیدادیں تھی، زمینیں تھی، اس زمانے میں ان کی بسیں اور گاڑیاں چلتی تھی، لیکن وہ ایک فقیر منش اور درویشان شان کے لائق تھے، معلوم ساتھ دیکھتے تو لگتے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضرت نے تفسیر لکھی ہے قدوۃ القرآن پشت زبان میں 5 جلدوں میں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری نے کہا اگر یہ پشت میں نے اردو یا اور زبان میں ہوتی تو علوم انور شاہ کے دریا کھل جاتے، معجزت رہتے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے اقوال یتیمت البیان میں حضرت بنوری نے آپ کے حوالے سے لکھا، صفحہ 26 یتیمت البیان پر ہے، قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاکیا عن شیخنا امام الاعظم ان تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200 الف۔ یہ حضرت مولانا لطف اللہ کے سال آپ نے کہا ہے، آپ ہر بات بار بار نہیں کرتے تھے، انور شاہ صاحب کے علوم اتنے زیادہ تھے کہ ہر سال نئے علوم ہوتے تھے۔ حضرت بنوری کے سال پر یہ نہیں کہا، 29 صفحہ 26 یتیمت البیان پر یہ عبارت ہے حضرت بنوری کے الفاظ میں، قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری ناقلا عن شیخنا یا حاکیا عن شیخنا امام الاثر انہ رحمہ اللہ یقول تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200 الف، قرآن کی تفاسیر 2 لاکھ تک پہنچ رہی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب آنے لگے تقسیم میں رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم لوگ، والمساکین اور نادار لوگ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو ان کو بھی کھلا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور کہو ان سے بات دستور کی کہ دیکھو یہ تمہارا نہیں بنتا، جو وارث شران ہے ان کو دے رہا ہے، یہ قول معروف ہے۔ یتیموں کے بارے میں احتیاط کرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے بچے ناتوام، اگر یہ مرے اور ان کے بچے یتیم رہ جائے، وہ دن یاد کر لے تو دوسرے یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہو جائے۔ خافوا علیہم، کتنے ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں، جب اپنے بچوں کے یتیمی دن یاد کرو تو دوسرے یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا کرو گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے،
وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے سیدھی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو کھاتے یتیموں کا مال ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب جال ملیں گے دہکتی آگ ہوئے. سعیر آگ کے شعلے، بھڑکتی ہوئی آگ. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مرد کے مانند دو حصوں عورتوں کے. یعنی ایک لڑکے کو لڑکی اور بہن کے دو حصے، یعنی لڑکا دوہرا اور لڑکی کھیلی، لڑکا ڈبل اور لڑکی سنگل حصے کے اندر. قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مذکر کا ذکر ذکر سے ہوتا ہے، اعلی عضو کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، للذکر. اور وہ فقہ میں کہیں لکھا ہوا ہے نا کہ نماز وہ پڑھائے اور وہ پڑھائے وہ پڑھائے، پھر اخیر میں یہ بھی ہے کہ اکبرہم عضوا، یا بعض جگہ اکبرہم ذکرا. یہ جو کمکل لوگ ہیں نا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، فہم و ادراک سے خالی، یہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی بڑی شرم کی چیز ہے. اصل میں فقہ حنفی قرآن و سنت سے نکلا ہے، اور قرآن کریم کے اندر مرد کے لیے ذکر کہا ہے، تو فقہ حنفی میں اس لیے اکبرہم ذکر ہے. اور مقصد یہ ہے کہ ذکورت ظاہر ہو، ذکورت مردان کی. ایک آدمی ہے جس کا سینہ نکلا ہوا ہے، خوب مستنڈا ہے، بہترین داڑھی ہے، تمام علامات مردوں کے ہیں، عالم ہے. اور دوسرے بھی ایک عالم ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں آئی، باتیں کرتا ہے دعائیں نماز کے لیے مرد دعائیں کرو، یہ معذور کو پیچھے. یہ مطلب ہے عبارت، یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے آزاد کھولتے رہو. غیر مقلدوں سے عقل اور فہم کا کبھی بھی توقع نہ رکھے. انہیں فقہا کی بد دعائیں لگی. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کہا تھا میرے بعد بیویوں میں اطولکن یدن، جس کے ہاتھ بڑے ہو وہ پہلے ملے گی مجھے. تو ازواج مطہرات نے باقاعدہ وفات رسول کے بعد ہاتھ ناپے. حضرت سودا کے ہاتھ بڑے نکلے، لیکن بعد میں مری حضرت زینب بنت جہش، جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، احزاب. تو بی بی کہتی ہے کہ زینب کے مرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اطولکن یدن سے مراد ہاتھ نہیں ہے، سخاوت مراد. تو سخی بہت زیادہ ہے. اطولکن یدن